کل کے سبق میں کچھ ترکیب غریبہ ہم نے پڑھے تھے نا، اب اس کے علاوہ کچھ اور ہے علمی باتیں، نحوی باتیں. وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم جب عبارت پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر البتہ کا لفظ آتا ہے کبھی کبھی. تو البتہ کا کیا معنی ہے؟ اصل میں یہ البتہ مفعول مطلق ہے اور اس کے لیے فعل محذوف ہوتا ہے، وہ بتہ ہے. بت ہے تو بات، تو یقینی بات کو کہتے ہیں نا، الیمین البتہ. الف لام کے ساتھ بھی اور بغیر الف لام کے ساتھ بھی استعمال ہوتے، دونوں طرح اس کا استعمال درست ہے. یہ البتہ کی شروع میں جو حمزہ آیا ہے نا، بعض حضرات اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں جو حذف بھی ہو جاتے ہیں نا، بعض حضرات کہتے ہیں نہیں یہ قطعی ہے. تو جیسے بھی ہونا، جہاں پر یہ البتہ کا لفظ ہے معنی ہے کہ بت البتہ، یعنی خامخواہ یہ بات ہے، ضروری یہی بات ہے. اس طرح ایک لفظ ہے ہمارے پاس سبحان اللہ. سبحان اللہ کا لفظ جہاں پر آ جائے نا تو یہ بھی مفعول مطلق بنتا ہے. یہاں پر فعل محذوف ہوتا ہے، سبحت سبحان اللہ. میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اسبح سبحان اللہ. صحیح، اسبح سبحان. سبحان اللہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول مطلق بنتا ہے فعل محذوف کے لیے. فعل ہم نہیں ذکر کرتے کہ اسبح سبحان اللہ، اسبح سبحان اللہ. اس طرح ایک لفظ مثلا کا لفظ بھی ہم عموماً بولتے ہیں نا کہ مثل تو مثلا. بعض لوگ اس کے ساتھ مثل تو بھی کہتے کہ مثل تو مثلا یا مثل تو مثلا. مثل تو مثلا تو نہیں ہے نا، تمثیل نہیں ہے، بس مسئلہ کرنے کو کہتے ہیں. تمثیل کا کیا معنی ہے؟ ایکٹنگ کرنا، کسی چیز کی تمثیلی صورت پیش کرنے. یہاں پر ہی مجرد سے ہی کہ مثل تو مثلا، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. اور مثل تو کا لفظ ہم ساتھ نہیں کہتے، بس صرف کہتے ہیں مثلا. اس طرح ترکیب میں جب ہم بات کرتے ہیں یا کہیں پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک لفظ استعمال کرتے کہ عموماً، خصوصاً. یہ الفاظ بھی ہم استعمال کرتے نا. عموماً کا کیا معنی ہے؟ یعنی عام طور پر. عام عموماً کے معنی میں ہے، اصل میں مفعول مطلق ہے اور فعل محذوف ہوتا ہے. اسی طرح خص خصوصاً ہے. خصوصاً اسد کو لے آؤ، خصوصاً یعنی خاص کر، خص خصوصاً. اس طرح کے لفظ ہم عادتاً کا لفظ بھی بولتے ہیں. عادتاً معنی عموماً، عادتاً. تو یہ تمیز بنتا ہے لفظ. یعنی والثابت عادتاً، جو چیز عادتاً ثابت ہو نا ہماری عادت کے مطابق. المتیقن بھی تو یقینی ہے، اسی سمجھ متیقن کی طرح ہے نا، کیونکہ جو عادتاً ثابت ہو تو عادت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ وہ یقین کے درجے میں اتاری جائے. اس طرح ایک جگہ ہم جب عبارت پڑھ رہے ہو نا تو وہاں پر کبھی کبھی رأساً کا لفظ بھی آتا ہے. رأساً، لا اشتری ہے، رأساً بالکل نہیں خریدنا چاہتا میں، یہ اصلاً کے معنی میں ہے. تو اس کی ترکیب بھی اصلاً کی طرح ہی صحیح. رأساً معنی یعنی سرے سے صحیح، شروع سے میں یہ بات پسند نہیں کرنا چاہ رہا. لا اشتری رأساً کیا معنی اس کا؟ بالکل نہیں خریدوں گا. جب کبھی ہم کیا کرتے، عبارت پڑھتے، عبارتوں میں عبارت کی بیچ میں کبھی کبھی الآیہ کا لفظ آ جاتے. الآیہ، تو الآیہ کا کیا معنی ہے کہ یہ آیت ہو گئی. آیت کے بعد لکھتے ہیں نا، یعنی ہذہ الآیہ، یہ آیت، یہ الآیۃ ہذہ. مبتدا خبر بھی بنا سکتے اور یہ بھی کر سکتے کبھی کبھی، یعنی اقرأ الآیۃ الباقیہ، بقیہ آیت پڑھ، یا اقرأھا الی آخرھا، آخر تک پڑھو. اقرأ الآیہ الی آخرھا. اس طرح جب ہم کبھی بعض اوقات عام کتاب عربی کی جب پڑھ لیتے نا تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو الحدیث کا لفظ نظر آئے گا. تو مطلب کیا ہے کہ یہ جو الفاظ ذکر کی گئی یہ حدیث کے الفاظ ہے. تو الحدیث آخر میں لکھتے، مطلب ہے کہ الحدیث ھذا، یہ حدیث ہے، یہ ھذا هو الحدیث، یا ھذا الحدیث. یہی کریں گے کہ اقرأ الحدیث الی آخرہ، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اگر پوری ذکر نہ ہونا حدیث. یا اقرأ الی آخرہ، یا اقرأ الحدیث، مفعول بناؤ.
کبھی کبھی ہم نادر ترکیبیں جب پڑھتے ہیں نا تو ان میں ایک لفظ آتا ہے کہ بطن زید کبیر، بطن زید کبیر، زید کا پیٹ بڑا ہے، پھر تو کبیر صحیح نہیں ہے نا، کبیر پڑھو، کیونکہ بطن زید مضاف مضاف الیہ مبتدا کبیر خبر، کہ زید کا پیٹ بڑا ہے، یہاں پر تو کہتی بطن زید کبیر، یہ اس کا کیسے پڑھ معنی ہے سکتے کہ ہیں؟ ہٹ زائد گیڑا، بطن زید کبیر. غلط ہو جائے گا نا، بطن زید کبیر تو نہیں ہے، عربی کے اعتبار سے ترکیب غلط ہے. اس کی مثال تو یہ ہے کہ اگر آپ اردو میں کہہ دیں کہ زید کا پیٹ بڑی ہے تو غلط ہو گیا نا ترکیب مؤنث کے اعتبار سے. یا آپ نے کہا زید کو پیٹ بڑا ہے، زید کو پیٹ بڑا ہے، کو تو نہیں آتا یہاں پر نا. اس طرح آپ کہہ دیں کہ زید پیٹ کا بڑا ہے، چلو یہ بھی صحیح بنتا ہے بعض اوقات. زید ہے پیٹ بڑا، زید ہے پیٹ بڑا، یہ کیا مطلب؟ اس طرح بطن زید کبیر، تو بظاہر تو ترکیب عجیب لگ رہی کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ، غلط کہہ رہے ہیں. نہیں غلط نہیں، یہ ترکیب بالکل صحیح ہے، اصل میں آپ سمجھے نہیں ہے، ذرا سمجھ لیجیے. یہاں پر یہ زید جو ہے نا بطن زید کبیر، یا پر کبیر کا لفظ زید ان کے لیے صفت نہیں ہے کہ ان کی آپ اعراب دیکھ کر ایک جیسی حالت دیکھ کر، بلکہ یہاں پر بطن زید مبتدا ہے، اور کبیر میں کاف جو ہے نا یہ کاف کس کے لیے ہے؟ جارا ہے، تشبیہ ذرا دے رہے، اور اصل میں لفظ بیرن ہے، بیر، کہ بطن زید زید کا پیٹ کبیر کوی کی طرح ہے، بس ڈال دو اس میں کھانا ڈالو، جو کچھ ڈالو غائب ہو جاتا ہے، ڈاکخانہ ہے. جس سے کنواں بڑا ہوتا ہے نا بعض جگہ، تو اسی طرح اس کا پیٹ بھی بڑا ہے، کنویں کی طرح تنور ہے. بطن زید کتنور، کتنور جب کہو گے نا لوگ کو پتہ چل جائے گا تنور، تنور تو نہیں کہہ رہے نا، کیونکہ کاف کا پتہ چلتا ہے. یہاں پر کبیر کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے نا کہ کاف با را یا، کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ شاید یہ کبیر کا لفظ ہے، کہ حالانکہ ایک نہیں ہے، بیر الگ لفظ ہے، کاف الگ ہے. اس طرح ایک لفظ ہم کہتے ہیں لزیدن، یا رجل لزیدن، اگر یہ آپ کہو گے نا یا رجل لزیدن، پھر تو کسی کو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ مندوب ندبہ کر رہے، استغاثہ کر رہے، اس کے لیے فریاد مدد کر رہے، مدد طلبی کر رہے نا. لیکن ہم ایسے نہیں کہتے یا رجل لزیدن، نہیں فوراً لزیدن، یہ حساب کہتے لزیدن تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ لام حرف جر ہے، اس کے بعد جو لفظات ہے تو مجرور ہوتے، لزیدن صحیح ہے، نہیں لزیدن بھی صحیح ہے. یہ کیسے صحیح ہے ذرا ہمیں بتاؤ. تو اس طرح سے صحیح ہے حضرت سے کہ یہاں پر لے جو ہے نا یہ حرف جر نہیں ہے، اصل میں یہ کیا ہے، مجرد سے امر کا صیغہ ہے. اصل میں اس کا جو ماضی والا صیغہ آتا ہے نا وہ ہے ولا یلی، یہ تلی سے بنا ہے نا، تلی، تلی میں ہم نے تے کو کیا کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا نا، تا ڈیلیٹ ہو گئی، کیا رہ گیا؟ تلی سے لی رہ گیا، لی، لی سے پھر جو ہے امر کا جب صیغہ بن جاتا ہے خیر سے حرف لت وقف کی وجہ سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، تو کیا رہ گیا؟ لے. پھر زیدن مانا زید کا دوست بن جاؤ، ولا یلی کا مانا ہے دوست بن جانا، ولا یلی ولایتن، تو لے زیدن مانا زید کا دوست بن جاؤ. رنی 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 رنی، جیسے الفاظ بازو کہتے ہیں نا کہ مجھے دیکھو، رنی ہے کیا، وہ را کا مانا دیکھ، یارا یارا، دیکھنا. قینی قینی، قینی کا کیا مانا ہے؟ قینی قینی، ہاں مجھے بچاؤ، قینی قینی، خنا یقنی کنا خنا وقایقی قینی، کس طرح لیتے ہیں. یہاں پر بعض لوگ اگر آپ کو کہتے لا تصلوا علی النبی، پیغمبر سم پر درود شریف نہ پڑھو، لا تصلوا علی النبی، اگر ظاہر میں آپ دیکھیے تو کیا کر رہے، درود شریف سے منع کر رہے. یار یہ کیا کہہ رہا ہے، ابھی تو بہت ظلم کی بات ہے. نہیں ظلم کی کوئی بات نہیں ہے، لا تصلوا علی النبی، تم کل بھی روڈ پر کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے، آج نہیں پڑھنا ایسا.
کیونکہ یہاں سے گاڑیاں گزرتی نا، یہاں پر نبی کا معنی نبی نہیں ہے، مراد اس سے راستہ ہے، روڈ اور سڑک کو کہتے. لا تصلوا علی النبی کا معنی ہے سڑک راستے پر نماز نہ پڑھو. حدیث میں منع آیا ہے راستے پر نماز پڑھنے سے، لوگ گزریں گے، گاڑی آپ کے لیے رکے گی کیا، جانور جائیں گے. تو لا تصلوا علی النبی کا یہ معنی ہے.